السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسول يوم حنين لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار الشعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواہ البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی عبادت کو سکھانے کے لیے ہماری طرف اپنے پیغمبروں کی بعثت فرمائی، مطلب انسانوں کی طرف، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے
اور طریقہ نبی کا اپنانا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیم دی، مختلف احکام بیان فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق سے ہمیں آگاہ کیا، حقوق کی حفاظت کرنے کی اور اس کی ادائیگی کا حکم دیا، محبت کی طرف دعوت دی، نفرتوں کو مٹانے کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 12 جمادی الاولی 1440 ہجری، 18 جنوری 2019 عیسوی، مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں خطبے کا اردو میں خلاصہ بعد نماز جمعہ آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو مختصر خطبہ رہا اس کا موضوع آپسی الفت کی اہمیت یا آپسی الفت و محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، نہ صرف وہ ہمارا خالق ہے بلکہ ہر چیز کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ خالق کل شیء۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بیان کیا ہے، بھائی ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حدیثوں میں جیسے مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہم جنگل میں نہیں رہتے، ہم معاشرے میں ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپس میں بھائی اور ایمان والوں کو بھائی بیان کیا ہے یا بھائی بنایا ہے اللہ نے۔ یہ بھائی چارگی، اس کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے۔ ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ایک ہے، طریقے زندگی کے لوگوں کے مختلف ہیں، ہم میں کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ رزق دیا ہے تو کسی کو کم، کسی کے یہاں بچے ہیں کسی کے یہاں نہیں، تو زندگی لوگوں کی مختلف ہے، لیکن سب کی زندگی کا ایک بیسک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنائیں، دین میں بدعات ایجاد نہ کی جائیں۔ تو جب زندگی ساتھ گزاری جاتی ہے، ہمارے پڑوس ہیں، رشتہ داریاں ہیں، لوگوں سے تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، تو اس کے لیے کامیاب زندگی یہ گزرے ہماری، آپس میں ایک دوسرے کی الفت، ایک دوسرے سے الفت، دلی تعلق، ایک دوسرے کی محبت ضروری ہوتی ہے، اور اسی کی تعلیم اسلام نے دی کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اس بھائی چارگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ الفتیں، محبتیں قائم ہوں، نفرت نہ کی جائے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے سے الفت، اس کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے۔ اگر یہ چیز ہوگی جس کی تعلیم ہمیں شریعت دیتا ہے، شریعت دیتی ہے، تو ایک سکون پرامن زندگی گزاری جائے گی، پھر مقصد حیات پورا ہوگا، اللہ کی عبادتیں ہوں گی، اور جب ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو
تو اس الفت کی وجہ سے، اس آپسی محبت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے کام میں آئیں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، ایک دوسروں کی مدد میں رہیں گے، اور اس طرح مسلم معاشرے سے پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ الفتیں قائم رہنے کے لیے، آپس میں محبت ہونے کے لیے ایک دوسرے کو پہچاننا ضروری ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک دوسرے کی پہچان ہو، کیونکہ پہچان سے الفت ہوگی، اور الفت ہوگی، محبت ہوگی تو حقوق ادا ہوں گے، ایک دوسرے کی ہم مدد کر پائیں گے۔ ایک بڑی پیاری مشہور حدیث ہے، اس سے قبل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ایمان والے کے دل میں ایمان والے کے لیے محبت رکھی ہے۔ یہ آپسی جو الفت محبت ہے جس کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنایا ہے۔ ایک آیت ہے، سنیے، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، جیسے اوس اور خزرج عرب کے مشہور قبیلے تھے، اسلام اور ایمان سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اسلام سے پہلے بڑی دشمنیاں تھی قبیلوں میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نفرتیں بھری ہوئی تھیں، لیکن ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں، جو صحابہ قبائل والے ہیں، اوس اور خزرج وغیرہ اور بھی دیگر، ان میں اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت پیدا کر دی۔ اب ایک دوسرے کے یہ پیارے بن گئے، نفرتیں پوری ختم ہو گئی، تو ایمان نے اثر کیا ان کی زندگی میں، یہ اللہ کا احسان ہوا ان پر، اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور اللہ نے آپس میں ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے، اگر آپ زمین بھر کا خزانہ خرچ کر دیتے ان لوگوں میں محبت کو باقی رکھنے کے لیے، محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے، نفرتوں کو ہٹانے کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے، ان کے دلوں میں آپ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے اگر زمین بھر خزانہ خرچ کیوں نہ کر دیں۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، جو دلوں کا مالک ہے، جو دلوں کا مالک اور رب ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، یقینا اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، شاید آپ میں سے بعض یا بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ اس حدیث کو سن رہے ہیں۔ نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجندہ، روحیں ایک لشکر کی طرح ہیں، روحیں ایک لشکر کی طرح ہیں، فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، جن روحوں میں آپس میں تعارف ہوا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، ان میں محبت ہوگی، الفتیں رہیں گی، وما تناکر منها اختلف، اور جو روحیں ایک دوسرے سے نہیں ملی، تعارف نہیں ہوا، دوریاں رہیں، ان میں اختلاف ہوگا، وہ دور رہیں گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے پیدا کیا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے انسانوں کی تخلیق کی، سارے انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، اور ان سے عہد بھی لیا اللہ تعالیٰ نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ایمان لائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ عہد تم بھول جاؤ، یہ جو گواہی دے رہے ہو میرے رب ہونے کی، دنیا میں جا کر پڑھ کر دنیا میں
اس عہد کو بھول نہ جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے وقت کے حساب سے دنیا میں پیدا کر رہا ہے، اور اس کی طرف پیغمبر آئے، یعنی تمام اقوام کی طرف پیغمبر آئے، آسمان سے کتابیں اتاری گئیں، اور اس وعدے کو، اس عہد کو جو آسمان میں کیا گیا، رب کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر جو ایمان، اللہ پر جو ایمان رہا، اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اللہ جنہیں توفیق دے، دنیا میں ہدایت دے، وہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ جنہیں ہدایت نہ دے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ روحوں میں جو آپس میں تعارف ہوگا ان میں محبتیں رہیں گی، الفت باقی رہے گی، اور جن میں تعارف نہیں ہوگا، جو نہیں ملی ہیں، جو ملے ہیں ان میں الفت رہے گی، جو ملے نہیں ہیں ان میں الفت نہیں رہے گی۔ تو اس حدیث سے ایک بات جو معلوم ہوتی ہے فائدے کی، یہ کہ الفت باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ یہ الفت جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس کے لیے ملاقاتیں ضروری ہیں، پہچان ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس سلسلے میں حدیثوں کو دیکھیں کہ ملنا ایک دوسرے سے بڑی اس کی اہمیت ہے، کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، جس کو وزٹ کہتے ہیں، زیارہ بولتے ہیں جس کو عربی میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں زیارت کو جو ہے مردوں سے خاص کر دیا گیا ہے، حالانکہ زیارتیں زندوں میں ہوتی ہیں، مردوں میں کیسے زیارت ہوتی ہے؟ مردوں کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ، انگلش میں ملاقات کرنا، ملنا، خیریت لینا۔ یہ تو زندوں کا ہوتا ہے۔ آدمی جو چلا جائے وہ آپ کو کیا خیریت دے گا اپنی؟ وہ تو نہ بات کر سکتا ہے، نہ بات سن سکتا ہے، وہ تو قبر میں ہے۔ بہرحال زیارتیں، ملاقاتیں، اس سے الفتیں پیدا ہوتی ہیں، محبت قوی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو زیارت یا ملاقات کی اہمیت پر ہے۔ ایک آدمی اپنے بھائی سے جو کسی بستی میں رہتا تھا، ملنے کے لیے جا رہا تھا، فرشتے کو بھیجا گیا، فرشتہ آیا، فرشتے آ کر پوچھتا ہے اس سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں فلاں بستی میں اپنے ایک بھائی سے، یعنی اسلامی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا کچھ کام ہے، کوئی چیز وہ تمہیں دینا ہے، یا تمہاری کوئی امانت اس کے پاس ہے، کوئی حاجت ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں، نہ اس کے پاس میری کوئی چیز، نہ میرے پاس اس کی کوئی چیز ہے۔ نہیں، پھر کیوں جا رہے ہو؟ مقصد کیا ہے جانے کا، وزٹ کرنے کا، ملاقات کرنے کا؟ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت پانا جو کہ بڑی بات ہے، اچھی چیز ہے، عظیم شے، نعمت ہے، اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے محبت کرے للہ، اللہ کے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے منع کرتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یا حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ الفت اور محبت آپس میں قائم رکھنے کے لیے قربانیاں چاہیے، جد و جہد چاہیے، یا اپنے بعض حقوق سے تنازل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کا حق ہے آپس میں، کچھ آپ کو کوئی پیسہ باقی ہے دینا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دونوں میں ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی، آپ اپنا حق معاف کر دیں الفت کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو الفتیں جو ہیں قربانیاں مانگتی ہیں، الفتیں جو ہیں جد و جہد مانگتی ہے، تو جد و جہد، قربانیاں، یا تنازل جس کو کہتے ہیں اپنے حقوق سے بعض دفعہ، ٹھیک ہے، اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اس کو درگزر کر دیں۔ معاف بھی کرنا پڑتا ہے، معافی مانگنی بھی پڑتی ہے، یا ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا یا معاف کرنا تاکہ الفتیں اور محبتیں قائم رہیں۔ یہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت قائم رہے۔ اس سلسلے میں بڑی زبردست ایک حدیث بخاری شریف کے ایک واقعہ خطیب صاحب نے پیش کیا، جو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، الفتوں کی اہمیت کے سلسلے میں۔ جب غزوہ حنین سے مال ملا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی دی رسول اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، تو جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرنے لگے۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، ہدایت یافتہ ہوئے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ مال دینے لگے تالیف قلب کے لیے. اس کو بولتے ہیں تالیف قلب، دلوں میں الفت کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے اور اسلام پر یہ ثابت قدم رہے. تو تالیف قلب کے لیے، الفت، دلوں میں الفتوں کو باقی رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ مال دینے لگے. تو انصار صحابہ کو یہ چیز اچھی ملی. انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا. انصار کو، وہ نئے مسلمانوں کو ان کی دلوں میں الفت کو باقی رکھنے کے لیے، محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو انہیں ایسے محسوس ہوا، ایسا لگا. انصار صحابہ ہیں، صحابہ بشر تھے رضی اللہ عنہم، انسان تھے. یہ بات ذہن میں رہے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے صحابہ. تو ان کو ایسے لگا کہ لوگوں کو تو ملا، ہم کو کچھ نہیں ملا. بشری تقاضا، لوگوں نے پا لیا، ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ چیز، جانتے تھے ساتھیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی تھی، خبر ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیے، فرمایا اے انصار کی جماعت، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اسلام سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ہدایت دی؟ سب نے کہا کہ جی ہاں، بالکل برحق ہے یہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نفرتیں تھیں، دوریاں تھیں، الگ تھے تم سب، اللہ نے میرے ذریعے تم سب کو ایک کر دیا، ایک بنا دیا، ایک صف میں کھڑا کر دیا. کیا ایسی بات نہیں تھی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، فقر و فاقہ کی زندگیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں دولت دی یا بے نیازی عطا کی. جب جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایک بات شروع میں، جیسے گمراہ تھے تو اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دی، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے. صحابہ انصار کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، اللہ کا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا احسان ہے ہم پر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم الگ تھے تو جوڑ دیا نہیں اللہ نے میرے ذریعے تم سب کو؟ تو کہتے اللہ کا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، بالکل احسان ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے بے نیازی عطا کی، مال و دولت سے نوازا تمہیں میرے ذریعے، تو کہتے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے اے انصار صحابہ کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اپنے گھر اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جاؤ؟ صحابہ رونے لگے. نبی علیہ السلام مزید فرما رہے تھے لولا الہجرہ، اگر دین میں اسلام میں ہجرت نہیں ہوتی تو میں ایک انصاری صحابی، میں ایک انصاری ہوتا، میں انصار میں سے ہوتا اگر ہجرت نہیں ہوتی. اور مزید فرما رہے ہیں اگر لوگ کسی ایک وادی، ایک راستے کو اپنائیں، ایک وادی کی طرف رخ کریں، تو میں انصار کی وادی اور انصار کے راستے کو اپناؤں گا. انصار جدھر جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. جیسے بنین جسم سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے کپڑا، میرا تعلق انصار سے بھی ایسے ہے، میں ان سے جڑا ہوا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بعد تم مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوگے، صبر کرنا، آزمائشوں میں صبر کرنا، تم بہت جلد مجھے حوض کوثر پہ ملو گے. یہ سن کر زار و قطار انصار صحابہ رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کی زبانوں سے یہ آواز نکلنے لگی رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما و نصیبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، یہی ہم کو کافی ہے، اس سے ہم خوش ہیں، اس سے ہم خوش ہیں، اس سے ہم خوش ہیں. تو یہ بڑا اہم ایک درد مندانہ واقعہ ہے، جس واقعے پر غور کرنے سے ہمیں ایک دوسرے کی الفت دلوں میں ہونا یا اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے، یقیناً جانتے ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ، اور آپ میں سے میں ان کو میں مخاطب ہوں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے، کتنے قسم کے لوگ ہیں وہ؟ 6 یا 7؟ اچھا 8. 6 7 بولتے، 6 بولتے یا 7 بولتے، اس لیے 8. وہ کل 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ
مال کا حق ہے نا یہ سالانہ، ان میں سے ایک تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، الفت، تالیف الفت سے نکل، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تالیف قلب کے لیے۔ زکوٰۃ کی 8 قسم ہے نا، ان میں سے ایک قسم ہے تالیف قلب، دلوں میں الفت کو باقی رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ نئے مسلمان یا ایسا کافر کہ جس کو اگر مال دیں تو اس کے دل میں الفت ہو سکے اور وہ اسلام کے قریب آنے کی امید قوی ہو، ایمان لانے کی قوی امید ہو، وہ بھی اس کیٹیگری میں، اس ٹائپ میں شامل ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں شریعت اسلامیہ میں الفت اور ایک دوسرے سے محبت کی کتنی اہمیت ہے۔ طبرانی بہقی کی روایت بھی نقل کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کامل مومن، سب سے کمپلیٹ مومن لوگوں میں وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اچھے اخلاق والا دل کو صاف رکھتا ہے۔ اچھے اخلاق میں الفت بھی اور محبت بھی شامل ہے۔ جس دل میں الفت نہیں وہ دل میں خیر نہیں، جس دل میں محبت نہیں اس دل میں جو ہے خیر نہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی بہرحال ان حدیثوں سے جو ہے اندازہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا ہے تو تم بھائی بھائی بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ یہ آیتیں اور حدیثیں تھیں آج کے خطبے میں الفت سے متعلق۔ اس سلسلے میں اور بھی چیزیں ہیں، اسباب کہ جس سے الفتیں باقی رہتی ہیں۔ ہم نے ایک چیز ذکر کی، ایک دوسرے کو پہچاننا، ملاقاتیں، سلام کرنا۔ آپ کو پتہ ہے سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کا تعارف، ان چیزوں سے الفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب الفت ہوگی تو ایک دوسرے کی ضرورت میں ہم کام میں آئیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، سلام کے سلسلے میں اہمیت ہے، سلام کرنے کے سلسلے میں اہمیت ہے، وزٹ کرنا، ملاقاتیں کرنے کے سلسلے میں اہمیت ہے، اور الفت جب پیدا ہوگی دلوں میں تو اس سے جو ہے ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے نکلوں جاؤں، میں اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے، اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے نکلنا جانا میرے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ایک مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوالات کیے گئے۔ نمبر 1، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی جو تم اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں پیدا کرتے ہو۔ سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفعہم لعباد اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کے کام میں آنے والا۔ یہ تمام چیزیں جب الفت ہوگی تبھی ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الفت یا محبت جو دلوں میں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اس کو نفرتوں میں تبدیل کیا گیا۔ فطری طور پر مومن سے محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کو، اس الفت کو جو ہے ختم کرنے کی سازشیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بات۔ نفرت، سلام ترک، کلام ترک، بات چیت نہیں ہوگی تو کیسے؟ دل میں الفت ہو تو بات کرے گا آدمی۔ دل اتنے گندے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے مریض ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے گروپ کا یا ہمارے ساتھ کا نہیں ہے۔ یہ سلام مسلمان کو ترک کیا گیا، کلام ترک کیا جاتا ہے۔ مدد تو بہت بڑی بات ہے، چھوڑیے، حقوق میں سے نہیں ہے مسلمان کے سلام کرے۔ سامنے سے مسلمان گزرے گا، آپ کو سلام نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ آپ، وہ جہاں جاتا ہے وہاں آپ نہیں جاتے ہیں، اور آپ جہاں جاتے ہیں وہ نہیں آتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک، اس کے علاوہ فرقہ بندیاں، الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جانا، ایک دوسرے سے دشمنی، عداوتیں، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، سازشیں نعوذ باللہ من ذالک ہوتی ہے۔ اس کے تو کیسے الفت باقی رہے گی بتائیے؟
نفرت جو ہے انسان کو عداوت پر ابھارتی ہے، اور جب عداوتیں ہوں گی تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. صحیح ہے نا؟ الفت ہوگی تو فائدہ دے گا انسان. بھائی مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے، یہ عبدالرزاق بھائی ہیں، ان کے لیے میرے دل میں الفت ہے، محبت ہے، تو میں دیکھوں گا کہ کیسے مجھ سے ان کو فائدہ ہو. میں ان کو نقصان پہنچانے کی کبھی سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے الفت ہے. لیکن اگر میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہو تو میں دیکھوں گا کہ ان کو ضرر کیسے، ان کی تکلیف سے میں خوش ہوں گا، ہے نا، اور میں چاہوں گا کہ کسی طریقے سے یہ برباد ہو جائیں، ان کا مال لٹ جائے، یہ لٹ جائیں. یہی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے. ایسا ماحول معاشرے میں بنایا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، بات اللہ ہدایت دے لوگوں کو، جہاں نفرتیں پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سلام کلام ملنا ترک اور نفرتوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارا جاتا ہے، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں ہوتی ہیں. کیسے الفت رہے گی بتائیے آپ؟ میں اگر عبدالرزاق صاحب کی برائیاں حامد کے سامنے کرنے لگوں تو کیسے جو ہے حامد کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی، الفت ہوگی؟ بتائیے آپ، نہیں ہوگی. تو یہ جو غیبتیں، شغل خوریاں کہیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے الفت ختم ہو جاتی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، ہر چیز محفوظ ہے، نوٹ ہے، اور اس کا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب دینا. علماء کے خلاف بھڑکانا، علماء کے جو ہے خلاف جو ہے نفرتیں پیدا کرنا، اہل توحید، اہل السنہ والجماعہ جو کتاب و سنت کے حاملین، کتاب و سنت کے عاملین ہیں، ان کے خلاف نفرتیں پھیلانا، دلوں میں بغض پیدا کرنا، الفتوں سے دور کرنے والی چیز ہے. اور ایسے کرنے والے شیاطین الانس ہیں، کل قیامت کے دن یہ پکڑے جائیں گے. اللہ کے پاس ان کو حساب دینا ہوگا. جو بولا جاتا ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو انسان اپنی زبان سے نفرت پھیلانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، لیکن بات چونکہ موضوع اس سے الفت سے، الفتوں کو ختم کر کے اس کی جگہ نفرتوں کو پھیلانے کے لیے جو زبان کا استعمال کر رہا ہے، الفاظ نکال رہا ہے، بول رہا ہے، تو سورہ قاف کی آیت ہے، انسان جو بولتا ہے فرشتہ اس کے بول کو نوٹ کر لیتا ہے، فرشتہ اس کے الفاظ کو نوٹ کر لیتا ہے، اور یہ اس کے الفاظ کل قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسان کا حساب لینے والا ہے. کیا کرے گا اس وقت انسان؟ لہٰذا محبت آپ پھیلا سکتے ہیں، فاتح الخیر بن سکتے ہیں، مفتاح الخیر، تو آپ ضرور بنیے، مفتاح الشر نہیں بنیے. نفرت پھیلانا یہ شر ہے، اور محبت پھیلانا، محبت باقی رکھنا، ایک دوسرے کا ادب اور احترام، یہ خیر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے، شر کو بند کرنے والا بنائے، نہ یہ کہ شر کو پھیلانے والا بنائے اور خیر کو بند کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت کو قائم رکھیں ہمارے دلوں میں. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی الفت، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق کو پہچان کر حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.